إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواہ الترمذی۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، ہمارے ذہن کے اندر جب دعوت کا تصور آتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ دعوت وہ ہے کہ ایک لمبا سا کسی میدان کے اندر شامیانہ تان دیا جائے، تمبو لگا دیا جائے، اسٹیج لگا دیا جائے اور اس سے پہلے اشتہار لگا دیا جائے اور ملک کے نامور ترین علماء، خطباء، دعات اور واعظین کو اکٹھا کیا جائے، کچھ دیر لوگ حاضر ہوں، پروگرام ختم ہوا اور دعوت کا کام ختم ہو گیا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دعوت یہی ہے۔ دعوت یہی صرف نہیں ہے، یہ دعوت کا حصہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے طاقت کے مطابق یہ کام بھی کر سکتا ہے اگر اس کے اندر فائدہ ہے تو، ورنہ دعوت اپنے اندر ایک بہت ہی وسیع مفہوم لیے ہوئے ہے۔ دعوت ایک انسان کی، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، سماج کے اندر اپنے اسٹیٹس کے مطابق انسان دعوت کا کام کر سکتا ہے جس طریقے سے اس کے لیے ممکن ہو۔ دعوت کی اہمیت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ دعوت یہ صرف انسانی عمل نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بھی عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دعوت دی ہے۔ کس کے دعوت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مشن ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل کی
آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی ندا، سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلی پکار کون سی لگائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ نے اے لوگو کہا، یعنی یہ دعوت کس کے لیے ہے؟ تمام جہان والوں کے لیے ہے، جنات کے لیے بھی ہے، انسان کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں متقی نہیں کہا، یہاں مومن نہیں کہا، یہاں خاص علماء کو مخاطب نہیں کیا، یہاں خاص لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا تمام لوگوں کے لیے کہ تمام لوگ کیا کریں؟ تمام کے تمام لوگ اللہ کی طرف آ جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں انبیاء مشن ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول کس کو بنایا؟ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر دعوت دین کا فریضہ انجام دیا، توحید کو عام کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو ایک اللہ واحد کی طرف بلاتے رہے۔ کس طرح بلاتے رہے؟ نوح علیہ السلام سے رونو پڑھیے کیا کہا؟ اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، کہ اے اللہ میں نے تیرے بندوں کو کھلم کھلا بھی پکارا، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اے اللہ میں نے تیرے بندوں کو چھپ چھپ کر کی بلایا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کریم میں کہا ہے کہ نوح علیہ السلام کتنی مدت تک اپنی قوم کے اندر دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے؟ 1 دن 2 دن، 1 سال 2 سال، 100 سال 200 سال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر 950 برس تک دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر 950 برس تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ کے ذریعے سے نبی بنایا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے اتری، اس کے ذریعے سے آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ اب آپ ایک عام انسان نہیں رہ گئے، بلکہ انسانوں نہیں بلکہ انبیاء کے بھی آپ کیا ہو گئے؟ امام ہو گئے، انبیاء کے سردار ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ بند رہا، موقوف رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، آپ کو ناگواری محسوس ہوتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ پوری آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اے کملی والے، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ کھڑے ہو جا اور لوگوں کو اپنے رب کے عذاب سے ڈرا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، اپنے دل کو پاک رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد میں باقاعدہ رسول ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کوششیں کی، محنتیں کی، تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں برداشت کی، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں کی گالیاں سنی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر گامزن رہے اور اپنا کام کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے دعوت کا کام، تبلیغ کا کام کسی ایک آدمی کا ہے، ایک آدمی اپنا کام کرتا رہے، ہم اس کی کسی طریقے سے ہیلپ نہیں کر سکتے، کسی طریقے سے مدد نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا تو آپ کے صحابہ کرام بھی آپ کا ساتھ دیتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کو بھی دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری دور چل رہا تھا، آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فاول ما تدعوہم شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسامہ تم جا رہے ہو سکتا ہے اس کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو پائے۔ اسامہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کہا جاؤ اللہ کے اس دین کو پہنچاؤ، اور دیکھو تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جہاں کے لوگ کتاب والے ہیں، یعنی یہود و نصارہ ہیں، انہیں اللہ کی دعوت دینا، توحید کی دعوت سے ابتدا کرنا، مان جائیں تو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، وہ مان جائیں، اقرار کر لیں تو بتانا انہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کیا ہے جس کو وصول کر کے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا، ہمارے صحابہ نے دعوت کا کام کیا، تابعین اعظام نے دعوت کا کام کیا، سارے لوگ کیا ہے دعوت کا کام کرتے رہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو بتلاؤں، اختصار کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ دعوت کی اہمیت ہے، دعوت کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ارے بھائی بتاؤ اس شخص سے، اس آدمی سے بڑھ کر کے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ کون سا آدمی؟ جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ دعوت کی اہمیت ہے۔ دعوت کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری امت محمدیہ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ دیکھو امت محمدیہ کے لوگوں، تم سے پہلے جو امتیں تھیں نا، ان امتوں سے تم بڑھ کر کے ہو، فضیلت میں، عظمت میں، مقام و مرتبہ میں تمہارا اہمیت زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو۔ کس کا حکم دیتے ہو؟ نیکیوں کا حکم دیتے ہو، اور برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا؟ تم بہترین امت ہو۔ کیوں ہو؟ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ نے اپنے اوپر ایمان کو بعد میں ذکر کیا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا۔ اس سے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ دعوت کی اہمیت کو بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی اہمیت کے پیش نظر ایمان باللہ کو بعد میں ذکر کیا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا۔ یہ دعوت کی اہمیت ہے۔ اسی کی اہمیت کے پیش نظر علماء نے، طلباء نے، داعیوں نے، واعظین نے دعوت کے مشن کو آگے بڑھایا اور آگے بڑھاتے رہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کیوں ہے اور کس طرح ہے؟ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق۔ آپ تقریر کر سکتے ہیں، تقریر کے ذریعے سے صحیح چیزیں نشر کیجئے۔ آپ رائٹر ہیں، لکھ سکتے ہیں، لکھ کر کے پمفلیٹ کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے سماج و معاشرے سے برائیوں کو ختم کریں۔ آپ کا سماج کے اندر ایک حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے ذریعے سے لوگوں کو اکٹھا کر کے نہیں کر سکتے تو جو دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو کام کرنے دیجئے، ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنیے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ جس طریقے سے بھی آپ کو ممکن ہو، اللہ نے جو طاقت دی ہے، مال کے ذریعے سے علماء کو بلائیے، ان سے رابطہ کیجئے، ان سے سیکھیے، ان کا تعاون کیجئے، ان کی مدد کیجئے۔ جس طریقے سے آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ دعوت کا کام کریں۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے میرے بھائیوں، مختصر طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ گفتگو بڑا لمبا ہو سکتا ہے، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں، دعوت کا مرحلہ کیا ہے، دعوت کی ابتدا کہاں سے کی جائے؟
تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے اصلاح کا کام، دعوت کا کام انسان کو اپنی ذات سے شروع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ انسان کیسے بچے گا؟ اپنی اصلاح کر کے، اپنا سدھار کر کے، اپنے عقائد کی اصلاح کر کے، اپنے معاملات کی اصلاح کر کے، اپنے اخلاق کی اصلاح کر کے، کاروبار میں جو کمیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اس کی اصلاح کر کے، عبادات میں جو کمیاں ہیں اس کی اصلاح کر کے، انسان اس کی اصلاح کر کے کیا کرے گا؟ دعوت کا کام شروع کرے گا، تب جہنم کے عذاب سے بچے گا۔ یہاں کیا ہوتا ہے حضرات؟ ہمارے اندر لاکھوں کمیاں ہیں، ہمارے اندر لاکھوں برائیاں ہیں، ہمارے اندر نہ جانے کتنی خرابیاں ہیں، ہم اس پر غور نہیں کرتے، اس میں فکر نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام کسی کو کچھ کہہ دینا، کسی کو کچھ بتلا دینا، ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنی بیوی کی اصلاح کرنی ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے۔ ہمارے ماتحت میں جو لوگ ہیں، چاہے ہمارے پوتے ہوں، ہماری پوتیاں ہوں، ہمارے مزدور ہوں، گھر کے نوکر ہوں، جو لوگ ہمارے ماتحت میں ہیں، ہمیں ان کی اصلاح کرنی ہے، انہیں اسلام کے پیغامات کو بتلانا ہے، اسلامی شریعت کے احکامات کو بتلانا ہے، ان کے عقائد کی اصلاح کرنی ہے، ان کے معاملات کی اصلاح کرنی ہے۔ آپ گھر کے اندر ہیں، آپ کی بیوی کے اندر کمی پائی جا رہی ہے، آپ اصلاح کیجئے۔ نمازوں میں کمی ہے، اس کی اصلاح کیجئے۔ بیوی گھر کے اندر ہے، شوہر کے اندر کمی پائی جا رہی ہے، شوہر نمازی نہیں ہے، شوہر جو ہے حرام طریقے سے کمائی کرتا ہے، شوہر کے اندر اخلاقی اور کمیاں ہیں، بیوی کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کو سمجھائیں، دونوں ایک دوسرے کو سمجھائیں، محنت کریں، دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی اصلاح کریں۔ ہم یہ نہیں ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لی، ہم نے تلاوت قرآن کریم کر لی، ہم عبادات میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، ہماری اولاد بگڑی ہوئی ہے، ہماری بیویاں بگڑی ہوئی ہیں، ہمارے گھر کی خواتین بگڑی ہوئی ہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی بھی اصلاح کریں۔ اللہ نے توفیق دی ہے، پروگرام کروا سکتے ہیں، اپنی زبانی بتلا سکتے ہیں، کچھ ویڈیوز جو اسلامی تعلیمات کے لیے خاص ہیں، اسلامی تعلیمات ان کے اندر بتلائے گئے ہیں، ان کو دکھا سکتے ہیں۔ آج الحمدللہ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، وسائل کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وسائل بہت دیے ہیں، اپنی اصلاح کیجئے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو، 3 سال تک آپ کو بچے سے پیار کرنا ہے، پیار اور محبت سے، شفقت اور لاڈ سے بچے کو نماز کی تعلیم دینا ہے۔ بیٹا نماز پڑھو، مسجد آؤ، نماز پڑھنا چاہیے، مار نہیں سکتے آپ۔ لالچ دے کر کے، انعامات دے کر کے 3 سال تک، اتنی اہم عبادت ہے کہ 3 سال تک آپ کو پریکٹس کروانی ہے، بلانا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نہیں پڑھے تو مارو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بچہ فجر میں سویا ہے، ظہر میں کہیں اور ہے، عصر میں کہیں اور ہے، عشاء سے پہلے سو گیا، گیمیں کھیلتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، ہم کوئی ایکشن نہیں لیتے، ہمارا کوئی رد عمل نہیں ہوتا ہے۔ وہیں اگر بچہ دکان پر نہیں گیا، بچہ ٹیوشن نہیں گیا، بچہ اسکول نہیں گیا، ہم بگڑ جاتے ہیں، بفر جاتے ہیں، بچے کو مارتے ہیں۔ ہمیں تو بچے کی دنیاوی زندگی کی فکر ہے جو چند سالوں پر محیط ہے، لیکن اللہ کے بندو اپنے بچے سے اگر سچا پیار ہے، حقیقی پیار ہے، اس کی دنیاوی زندگی سے زیادہ اس کے آخرت کی زندگی کے لیے کوشش کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن ہماری حالت ہے
مسجدوں کے اندر فری میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، اردو کی تعلیم ہوتی ہے، عربی کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مسجد کے اندر اپنے بچوں کو لا کر کے دین کی تعلیم دلوائیں، گھر کا ماحول ٹھیک کیجیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ اپنی اصلاح کرو۔ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو، بچوں کی، بیویوں کی، ہماری بہنیں جو ہیں ان کی اصلاح کرو۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے، روایتوں میں آتا ہے، جب آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، نام لے لے کر کے کہا، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے فاطمہ بنت محمد، اے عباس بنت عبد المطلب، اے فلاں بن فلاں، اے بنا فل فلاں، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ میرے مال میں سے تمہیں جو کچھ چاہیے اس دنیا کے اندر لے لو، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن کے اندر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اپنی اس اولاد سے کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنی اولاد سے پیار ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کامیاب رہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو اپنے بچے کی جہاں دنیا بنانے کی آپ کو فکر ہے، اس سے زیادہ آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ آپ کے بچے کی آخرت سمجھ جائے، آخرت بن جائے۔ یاد رکھیے اس چیز کو، یہ اللہ کے نبی سے ہمیں ملتا ہے۔ تو قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے۔ آپ کا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، خالو ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ سسرالی رشتہ دار ہوں، آپ کوئی کمیاں پالتے ہیں، غلطیاں پاتے ہیں، انہیں تنبیہ کر دیا کیجیے، ان تک کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دیجیے۔ آج تو الحمدللہ اتنے وسائل ہیں، وسائل کی کمی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فون پر کتابیں بھیج کر کے، ریکارڈ بھیج کر کے، کسی بھی ذریعے سے آپ اپنے رشتہ داروں کو پیغام پہنچا دیجیے۔ یہ دین کی باتیں ایسے ہیں، آپ کا عمل ایسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہیں تک ہمیں نہیں رہنا ہے، اللہ نے اگر اور طاقت دی ہے تو میرے بھائیوں آگے بڑھو اور کیا کرو؟ وَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تاکہ تم ام القریٰ یعنی مکہ کو اور اس کے ارد گرد آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ، وہاں کے لوگوں کو بھی دعوت پہنچاؤ، دین کی باتوں کو پہنچاؤ۔ تو یہ دعوت کا کام کیا ہو گیا؟ اب ایک طریقے سے مکمل طریقے سے عام ہو گیا۔ اپنی اصلاح، بچوں کی اصلاح، رشتہ داروں کی اصلاح، گاؤں والوں کی اصلاح، اللہ نے اور طاقت دی اور آگے بڑھ جائیے۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں کی جماعت کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے علاقے میں، جیسے مجھے بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے اور مزید ہم سے خدمت دی، بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، ہم دعوت کا کام انجام دیتے رہیں۔ تو یہ دعوت کے اسٹیپ ہیں۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کمی، بچوں کے اندر کمی، گاؤں میں کمی، رشتہ داروں میں کمی، اور ہم دنیا بھر میں گھومتے ہیں، دعوت کا پرچار کرتے۔ ٹھیک ہے، گھومنا اچھی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں قرآن نے جو طریقہ بتلایا ہے، قرآن نے جو مرحلہ بتلایا ہے، اس مرحلے کے ذریعے سے، ان طریقوں کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم اس کے اندر فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ میرے بھائیوں کچھ باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ اگر ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے، دعوت کے کام سے رکے رہیں گے، تو یاد رکھو بڑی خرابیاں ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں۔ میں کچھ منٹ میں ایک دو خرابیوں کے تعلق سے، ایک دو نقصانات کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ تعالی اس قوم کو، اس بستی کے لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا ہے جس کے باشندے، جس کے رہنے والے
اصلاح کا کام کرتے ہیں، سدھار کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے اندر سے برائیاں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اگر ہم باقی رہنا چاہتے ہیں، اپنی شناخت برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھو ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، جیسے بھی ہم سے ممکن ہو، جس طریقے سے بھی ممکن ہو، اپنے علماء کو قائد بنا کر کے، لیڈر بنا کر کے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، بھلے ہی کسی کو برا لگے، جب تک آپ اپنے علماء سے کانٹیکٹ نہیں کریں گے، رابطہ نہیں کریں گے، دنیا کے کسی میدان میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، یاد رکھو۔ کیونکہ تمام چیزیں دین سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں دنیا ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے، ایسا نہیں ہے، تمام چیزوں کا سرا دین سے جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر دین کا کام کرتے رہو گے، اصلاح کا کام کرتے رہو گے، سماج اور معاشرے سے برائیوں کو ہٹاتے رہو گے، برائیوں کو دور کرتے رہو گے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں ہونے دے گا ظلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج و معاشرے کی مثال دی ہے، کہا کہ ایک مرتبہ سمندر میں سفر کرنے کے لیے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، کشتی میں 2 منزلہ تھا، بخاری کی حدیث ہے، یاد رکھو 2 منزلے کی کشتی تھی، لوگوں نے قرآن اندازی کی، کچھ لوگوں کا نام نیچے حصے میں آیا، کچھ کا اوپر کے حصے میں آیا۔ نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی تھی اوپر جاتے تھے، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی تھوڑی بہت، یہ لوگ تکلیف دیتے تھے پانی لینے میں، ادھر ادھر کرنے میں، کیونکہ اوپر سے پانی کا جو لیول تھا، سطح آب جو تھا قریب تھا، لے لیتے تھے، نیچے آ جاتے تھے۔ نیچے والوں نے کیا کہا، ہم کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ پانی اوپر آ جائے گا، ہم پانی پی لیں گے، اوپر والوں کو کیا ہے ہم تکلیف نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کے بعد کہا اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں گے، کشتی کے اندر سوراخ نہیں کرنے دیں گے، تو خود بھی بچ جائیں گے، نیچے والوں کو بچا لیں گے۔ لیکن اگر اوپر والے ان کو چھوڑ دیں گے، بھائی ہم سے کیا لینا دینا ہے، ہم تو محفوظ ہیں نا، وہ لوگ سوراخ کر لیں گے تو نیچے والے بھی ہلاک ہوں گے اور اوپر والے بھی ہلاک ہوں گے، کیونکہ کشتی کے اندر پانی آ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے سماج کی حالت ہے، ہم نمازی ہیں ماشاءاللہ، ہم سودی کاروبار نہیں کرتے، ہم اچھی تجارت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں، برائیوں میں ملوث ہے، برائیوں پر برائیاں کر رہا ہے، نمازوں سے دور، دین سے دور، قرآنی تعلیمات سے دور، اسلامی شریعت سے دور، سب کچھ کہہ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں، ارے وہ تو نمازی نہیں ہے، ہم نمازی ہیں۔ یاد رکھو اگر آپ ایسے کرتے رہے اور لوگوں کو سدھارنے کی، لوگوں کی اصلاح کی کوشش نہیں کی، تو جب عذاب آئے گا تو صرف ان کے اوپر نہیں آئے گا، آپ پر بھی آئے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لوگوں اللہ کے اس عذاب سے بچو جو صرف ظالموں پر نہیں بلکہ نیک لوگوں پر بھی آئے گی۔ اور ہمارے ہاں مشہور مقولہ ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے، اس لیے دعوت کا کام کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر اس کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر دین سے محبت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔